أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وذكر الله كثيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: موازين القسط ليوم القيامة. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. آج اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ مجھ جیسے ایک گناہگار، خطا کار اور معاصی کی نگرانی میں یہ دن ہمیں دکھایا کہ ہمارے اس جامعہ میں طالبات کا دورہ حدیث تک سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا تھا، اور طلبہ اکرام کا دورہ حدیث کا سلسلہ اس سال شروع ہوا، اور بحمد اللہ تعالی وہ تکمیل تک پہنچا۔ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں، وہ شکر ادا کرنا اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن میں ایک ذرے کا شکر بھی ادا نہیں کر سکوں گا۔ لیکن یہ میرے والدین، میرے اساتذہ، ان کی دعاؤں اور ان کی شفقتوں کا نتیجہ ہے، اور آپ حضرات کی محبتوں اور دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں یہ گلشن پورا سال محنت کرنے کے بعد اپنی خوشبو بکھیرنے کے لیے تیار ہوا، اور انشاءاللہ آپ تمام علماء اکرام، دین اسلام کے محبین کی دعا رہی تو یہ گلشن مزید آگے بڑھے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور غلام تیار ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ دستور ہے اور طریقہ ہے ہمارے اسلاف کا کہ وہ آخری دن بخاری شریف کی حدیث اس طرح مجمع عام میں تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اس کی ایک غرض تو یہ ہوتی ہے کہ جو فاضلین فاضل ہو کر جاتے ہیں ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، جو ان کی تعلیم کے لیے کوشاں رہتے ہیں اپنے اخلاق کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، وقت کے ذریعے سے، وہ احباب بھی آج اپنی محنتوں کا ثمرہ دیکھتے ہیں، ان کا دل بھی خوش ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ عوام الناس میں ترغیب بھی ہو جاتی ہے کہ اصل تعلیم اور اصل سرچشمہ ہدایت اللہ کا قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان مقدس ہے، اور اصل تعلیمی ادارے یہی مدارس دینیہ ہیں۔ چونکہ مارکیٹ میں، ماحول میں، فضا میں مدارس دینیہ کے حوالے سے بڑے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی
لوگ اپنی زبانوں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مدارس جہالت کی فیکٹریاں ہیں، کبھی کبھی یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بند کنویں کے مینڈک ہیں۔ تم ہمیں جو بھی کہو، ہماری زبانوں سے نبی کی حدیث نہیں روک سکتے۔ تم ہمیں جو بھی کہو، ہماری زبانوں سے اللہ کا قرآن نہیں روک سکتے۔ تم ہمیں جو بھی کہو، ہمارے سینے سے نہ قرآن کی محبت نکال سکتے ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکال سکتے ہو، نہ ان کے صحابہ کی محبت نکال سکتے ہو۔ البتہ تمہارے یہ جملے ہمارے لیے اتنے فائدہ مند ہوتے ہیں، آپ ایک جملہ کہتے ہو، ہمارے پاس سینکڑوں بچے پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اللہ کو بھی غیرت آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ بے غیرتوں نے تانا دیا ہے، اور میں ساری کائنات کا خالق ہو کر اتنا غیرت مند ہوں کہ میں اپنے مخلوق کے دل میں مزید محبت پیدا کروں گا۔ ہر آدمی اپنا بچہ لے کر آئے گا، کہے گا میرے بچے کو لو خدا کا قرآن سکھاؤ، محمد کا فرمان سکھاؤ۔ اور انشاءاللہ آپ حضرات دعا کرتے رہیں، یہ سلسلہ اسی طرح قائم اور دائم رہے، اور آپ کی دعائیں رہی تو چلیں گی۔ اس حدیث میں علمی باتیں تو کلاس میں کی جاتی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ایسی چند مختصر باتیں جب تک میرے مہمان پہنچتے کہ آپ حضرات کو بھی فائدہ ہو، طلباء کرام کو بھی فائدہ ہو۔ ہمارے عزیز طالب علم نے سند پڑھی، میری سند میں چونکہ میرے استاد بخاری کے سید حضرت مفتی نظام الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اسی طریقے سے ڈاکٹر عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اس سند میں چونکہ ایک نام سید حسین احمد مدنی کا بھی آتا ہے، اور دنیا حسین احمد مدنی کو نہیں جانتی۔ یہ جو میں نے آج سبز رنگ باندھا ہے، یہ حسین احمد مدنی کی یاد کے لیے باندھا ہے۔ 17 سال یا 18 سال روزہ رسول پہ بیٹھ کر، حضور کے روزے پہ بیٹھ کر یوں حدیث طالب علموں کو پڑھائی۔ قال صاحب القبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو پڑھتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے اس عقیدتوں کے محور بر عظیم کے عظیم مجاہد، سلسلہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے روح رواں، جس کے فتوے پر بر عظیم میں جہاد کی فضا گونجی اور بر عظیم میں انگریز سے مسلمانوں کو آزادی ملی، پاکستان حاصل ہوا، پاکستان کی عوام کو جرأت اور بہادری ملی، اس میں اس کا نام حسین احمد مدنی کا ہے۔ تو میرے دل نے کہا، میں نے کہا میں اپنے عقیدتوں کے محور سید حسین احمد مدنی کی نسبت سے، وہ ہمیشہ چونکہ مدینہ الطیبہ میں پڑھاتے رہے اور وہاں کا ماحول تھا گنبد خضرا سبز، جالیاں سبز، تو وہ بھی اپنے سر پر اسی عقیدت سے سبز رنگ کا امامہ باندھا کرتے تھے، تو میں نے بھی اسی نسبت سے آج باندھا ہے۔ اللہ کرے میری اس سلسلہ سند میں شیخ الہند محمود حسن اور اسی طریقہ سے محمد قاسم نانوتوی، ایک آدمی، محمد قاسم نانوتوی، شیخ الہند محمود حسن جس کو شیخ الہند کہا، یہ سارے وہ ہیں مجاہدین سر بکب ہیں، جن کی دن رات کی محنتوں سے، جیلوں میں جانے سے، جیلوں میں بیٹھ کر تفسیریں لکھنے سے، فتویٰ دینے سے ہمیں اور آپ کو یہ پاکستان ملا۔ ہم آزادی کے ساتھ آج مدرسے قائم کیے ہوئے الحمدللہ اللہ کے قرآن کو اور محمد کے فرمان کو بیان کرتے ہیں۔ اس باب میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت والے دن ترازو قائم کریں گے تاکہ انصاف قائم ہو سکے۔ انصاف کا ترازو ہوگا، قیامت کا دن آئے گا، قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم ہوں گے۔ امام بخاری نے اپنی بخاری شریف کا جو آخری کتاب باندھی ہے وہ ہے کتاب التوحید، اس کے تقریباً 52 ابواب ہیں، ان میں سے آخری باب یہ باندھا ہے باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ پہلا باب باندھا تھا جس میں ہے کتاب الایمان، اور کتاب الایمان سے پہلے بطور تمہید کے وحی کا باب باندھا، باب کیف کان بدء الوحی، یہ بتلانے کے لیے کہ ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ وحی کی روشنی والا ہے، لیکن انسان کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے ایمان، اور آخر میں کتاب التوحید لائے
اور کتاب التوحید لا کر اشارہ کر دیا کہ ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے اس کی ابتدا ایمان سے ہو اور انتہا توحید پر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید نصیب فرمائے۔ اس توحید کے باب میں جو آخری باب قائم کیا وہ ہے میزان کا، کہ تمام لوگ یہ یقین رکھیں مرنے کے بعد ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑا جائے گا، جو کچھ ہم دنیا میں کر کے جائیں گے اس کے لیے میزان قائم ہوگا، اور میزان بھی عدل کا قائم ہوگا۔ اس میں اللہ تعالی ہمارے اعمال کو تولیں گے، تول کر ساری مخلوق کو بتائیں گے یہ دیکھو میرا محبوب بندہ ہے، اس کا عمل کتنا وزنی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو تو میزان قائم کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو تو پتہ ہے۔ اس کے بعد سارے کے سارے اعمال لکھے ہوئے ہیں، فرشتوں نے ایک ایک ذرہ ہمارا لکھا ہے، دن رات کا ایک ایک لمحہ لکھا ہے۔ لیکن کل قیامت والے دن جو میزان قائم ہوگا، میزان عدل، یہ اللہ یوں قائم کریں گے جیسے آج جلسہ ہے، اور ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمارے طالب علموں نے کیا پڑھا۔ آپ حضرات کے سامنے دکھانے کے لیے کہ طلباء اکرام آئے ہیں، بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے دستار ہوگی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کو کیا کیا ملنے والا ہے اور کیا کیا ملا ہے، کیا حاصل کیا ہے۔ ساری مخلوق کو اللہ دکھائیں گے اور میزان قائم کریں گے۔ میزان قائم کر کے اعمال کو تولیں گے، جس کے اعمال رسول اللہ کے اعمال سے ملتے ہوں گے اللہ تعالیٰ فخر کے ساتھ اعلان کریں گے کہ جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ بلکہ حدیث میں یوں بھی ہے کہ میزان جو اللہ تعالیٰ قائم کریں گے اس پر جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ ایک ملک کھڑا ہوگا، اور دوسری روایت میں یوں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ جب میزان قائم ہوگا، ترازو قائم ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، تو ان کی تولنے کے بعد جس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا نیک اعمال کا، جبرائیل علیہ السلام آواز لگائیں گے کہ یہ آدمی فلاں بن فلاں فلاں قبیلے کا، فلاں خاندان کا، آج کامیاب ہو گیا، سعید ہو گیا، آج کے بعد کبھی اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ آواز ساری مخلوق سنے گی اور اس کو ساری مخلوق مرحبا مرحبا کہے گی، سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جس کے اعمال کمزور ہوں گے، جس کا پلڑا کمزور ہوگا، وہی فرشتہ جبرائیل اعلان کرے گا اس کا پلڑا کمزور ہو گیا، آج یہ خائب و خاسر ہو گیا، آج یہ شقی ہو گیا، بدبخت ہو گیا، اس کے بعد کبھی اس کو کامیابی کا کوئی موقع نہیں ملے گا، آج یہ برباد ہو گیا۔ ساری مخلوق یہ سنے گی اور اس کو سیدھا جہنم کی طرف کوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے امام بخاری نے فرمایا کہ یاد رکھو، جس طرح کتاب بخاری شریف آخر میں آ کر ختم ہو گئی، ایک دن ہوتا ہے آدمی شروع کرتا ہے، سوچتا ہے اتنی بڑی بخاری ہے، یہ ایک نہیں ہے، اس کی 2 جلدیں ہیں، جتنی یہ ایک ہے اسی طرح کی ایک جلد اور بھی ہے، اس کو جلد اول کہتے ہیں۔ طالب علم سوچتے ہیں کہ پورا سال میں اتنی بڑی کتاب کیسے پڑھیں گے، تو اس میں سال کا بھی پتہ نہیں چلتا، اینڈ ہو جاتا ہے، اختتام ہو جاتا ہے، کتاب کا بھی پتہ نہیں چلتا، وہ بھی پڑھ کر آدمی فارغ ہو جاتا ہے۔ امام بخاری نے اشارہ کر دیا، زندگی آدمی کہتا بڑی پڑی ہے، بڑی پڑی ہے، ابھی بہت ہے، بہت ہے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ یاد رکھو وقت آ جائے گا انتہا کا، آخرت کا وقت آ جائے گا، اور ایک دن وہ بھی آ جائے گا کہ میزان قائم ہوگا۔ اس لیے بخاری شریف پڑھنے والوں اپنی آخرت کی خاص فکر کرنا، وقت ختم ہو جائے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس دن میزان قائم ہوگا، کہیں وہاں پر پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں اس میزان کے ساتھ ہماری نسبت قائم کرے جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا۔ موازین امام بخاری جمع لائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کے لیے الگ الگ میزان قائم ہوگا، یا یہ ہے کہ ہر عمل کے لیے الگ الگ میزان قائم ہوگا، یا یہ ہے کہ اتنا بڑا میزان قائم ہوگا، اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ ساری کی ساری مخلوقات کے اعمال وہاں پر تلیں گے، تمام انسانوں اور جنوں کے اعمال وہاں پر تلیں گے۔ اس لیے اس کو جمع لائے، اور آگے کہا القسط، یہ اس کی صفت ہے موازین کی۔ القسط چونکہ یہ مصدر ہے، اور مصدر جو ہے نا یہ اس میں واحد اور تثنیہ اور جمع تینوں آ جاتے ہیں، اس لیے القسط کو الموازین کی صفت لگا کر کہا کہ میزان ایسے ہوں گے کہ جو انصاف والے ہوں گے، اور ہوں گے بھی قیامت والے دن۔ یہاں پر ایک مسئلہ میں ذرا آپ کو ذہن نشین کروا لوں، میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بات پوری ہو سکے۔ میزان قائم ہوگا، میزان میں اعمال کس کے تلیں گے؟ میزان میں اعمال انہی لوگوں کے تلیں گے کہ جن کا ایمان ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کے اعمال ہوں گے، کچھ اعمال گناہ والے ہوں گے، کچھ اعمال نیکیوں والے ہوں گے، ان کے اعمال تلیں گے۔ جن کا ایمان نہیں ہوگا ان کے اعمال نہیں تلیں گے۔
کسی کافر کا کوئی عمل نہیں تلے گا، وہ سیدھا ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس عمل ہوگا ہی نہیں۔ وہ کیسے عمل اس کا تلے گا؟ اس کے پاس ایمان نہیں، جب ایمان نہیں تو عمل کیسے تلے گا؟ ایسے ہی انبیاء مرسلین کے اعمال نہیں تلیں گے، کیونکہ انبیاء اکرام کے دامن میں کوئی خطا کا نشان ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو معصوم بنایا، سارے انبیاء معصوم ہیں، ہر نبی معصوم ہے، سب نبیوں سے آخر ہمارے نبی امام الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم المعصومین ہے۔ آپ پر عصمت ختم، آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی معصوم نہیں آ سکتا۔ جو بھی آدمی یہ دعویٰ کرے میں نبی ہوں وہ جھوٹا ہے، جو کہے میں رسول ہوں یہ جھوٹا ہے، وہ اپنے آپ کو ذلی کہے وہ جھوٹا ہے، بروزی کہے جھوٹا ہے، امتی کہے جھوٹا ہے، اور کوئی اپنے آپ کو معصوم کہے تو وہ بھی جھوٹا ہے، اس لیے کہ عصمت محمد الرسول اللہ پہ ختم ہو گئی۔ سارے انبیاء معصوم ہیں اور سارے معصوموں کے سرجناز جناب محمد الرسول اللہ ہے، اس لیے انبیاء کے اعمال بھی نہیں تلیں گے۔ نمبر 2، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے اعمال بھی نہیں تلیں گے۔ یہ بات میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صحابہ اکرام کے اعمال تلیں گے۔ صحابہ اکرام کے اعمال اگر تلے بھی تو وہ انبیاء کی بنسبت تلیں گے، امت کی بنسبت نہیں تلیں گے۔ میری بات شاید نہیں سمجھے، یہ عقیدہ لے کر جائیں جو میں آج کے درس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ صحابہ کے اعمال نہیں تلیں گے، کیوں؟ صحابہ کے دامن میں گناہ نہیں۔ آپ کہیں گے صحابہ معصوم تو نہیں، معصوم تو انبیاء ہیں اور آخری معصوم رسول اللہ ہے، صحابہ معصوم نہیں تو پھر گناہ کیوں نہیں ہوں گے؟ اللہ نے حضور کی معصومیت کے طفیل، صحابہ اکرام حضور کے صحابی ہیں، آپ کی صحبت کی برکت سے صحابہ اکرام کو معصوم تو نہیں رکھا، لیکن آپ صحابہ اکرام کے ارد گرد حفاظت کی دیوار کھڑی کر کے اعلان کر دیا، محمد کا دیدار کرنے والے، محمد کا ساتھ دینے والے اصحاب محمد اتنے عظیم الشان ہیں کہ یہ معصوم تو نہیں لیکن ان کا کردار معصوموں والا ہوگا، میں نے ان کو محفوظ کر دیا، زندگی بھر کبھی یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اب کبھی کبھی رفض کے مارے ہوئے، رفض کے جراثیم جن کو چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ صحابہ اکرام کی زندگی کے واقعات لے کر آتے ہیں، فلاں سے یہ گناہ ہوا، فلاں سے یہ گناہ ہوا، فلاں سے یہ گناہ ہوا۔ یاد رکھیے گا صحابہ اکرام کی طرف گناہ کی نسبت کرنا یہ کفر ہے۔ صحابہ اکرام سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ رہ گئی بات جو واقعات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں یہ جملہ کہنا چاہیے، صحابہ اکرام سے جو عمل سرزد ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اللہ نے خود کروایا، شریعت اسلامیہ کی تکمیل کرنی تھی، تتمیم کرنی تھی، اور پریکٹیکلی صورت میں دین کی تعلیم اور تبلیغ کرنی تھی، اس لیے اللہ جل شانہ نے ان سے وہ عمل کروا کر ساتھ ہی کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، میں نے ان کی زندگی کا ہر باب اپنی رضا میں بند کر دیا ہے، کوئی آدمی ان کے بارے میں بات نہ کرے۔ کل جب انبیاء کے لیے میزان قائم نہیں ہوگا تو اصحاب محمد کے لیے بھی میزان قائم نہیں ہوگا۔ محمد کی صحبت کے صدقے یہ بغیر حساب کتاب کے، بغیر ترازو تلنے کے، یہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ ہاں ایک بات ہو سکتی ہے کہ اللہ موج میں آ جائیں صحابہ اکرام کو دیکھ کر، چونکہ اللہ کبھی کبھی موج میں آتے ہیں، اللہ موج میں آ جائیں اور کہیں کہ یہ میں ترازو لگا رہا ہوں، اصحاب محمد کے اعمال تمہارے سامنے اس لیے لا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جس طرف ان کے اعمال ہیں دوسری طرف کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی خالی، یہ دکھلانے کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن حساب کتاب کے حوالے سے انصاف قائم کرنے کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اونچی آواز سے بولے ایسا صحابہ اکرام کے اعمال نہیں تلیں گے، صحابہ کے اعمال نہیں تلیں گے۔ اللہ تعالیٰ میزان عدل قائم کریں گے قیامت والے دن آپ کے لیے، میرے لیے، اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال اتنے حسین ہوں، اتنے باکمال ہوں، اتنے لازوال ہوں، اتنے بلند اور بالا ہوں کہ جب کل ایک پلڑے میں آ جائیں تو ہمارا وہ پلڑا بہاری ہو جائے، ہمارے بہاری پلڑے کو دیکھ کر خدا بھی خوش ہو جائے، محمد مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے۔
وقال مجاہد القسطاس۔ اب یہاں پر چونکہ لفظ القسط آیا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن پاک میں چونکہ ایک لفظ آیا ہے القسطاس، اس کا بھی ترجمہ ساتھ ہی کر دیں گے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں قسطاس کہتے ہیں العدل بالرومیہ، یہ رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں، انصاف کو کہتے ہیں۔ یہاں پر امام بخاری نے حضرت مجاہد کا لفظ کلام نقل کیا کہ قسطاس رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں، لیکن میری یہاں پر رائے یہ ہے، میں اس لیے اپنی رائے دے رہا ہوں کہ مجھے اس پر پوری تسلی ہے کہ یہ عجمی لفظ نہیں ہے، رومی لفظ نہیں ہے، اصل میں یہ عربی لفظ ہے۔ یہ کیا ہے؟ البتہ روم والے بھی اپنی زبان میں اس کو استعمال کرتے ہیں، انہوں نے عربیوں سے اپنی زبان میں کوئی حصہ چرایا ہوا تھا تو یہ قسطاس کا عرب والوں سے چرا کر لے کر گئے، اصل یہ عربی لفظ ہے۔ چونکہ قرآن پاک نازل ہی عربی میں ہوا، قرآن میں عجمی الفاظ نہیں ہو سکتے، اس لیے اصل تو یہ عربی ہے، روم والے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو حضرت جابر نے کہا کہ رومی زبان میں بھی قسطاس عدل کو کہتے ہیں، چونکہ یہ عربی میں بھی جو ہے نا وہ انصاف کے معنی میں ہے تو رومی میں بھی ہوگا۔ وَيُقَالُ، اور بعض لوگوں نے کہا القسط مصدر المقسط، یہ جو قسط ہے یہ مقسط کا مصدر ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ مقسطین کو پسند کرتے ہیں، تو یہاں سے القسط مصدر بنا مقسط کا۔ وہو العادل، وہ انصاف کرنے والے کو کہتے ہیں۔ مقسط عادل آدمی کو کہتے ہیں۔ ہر آدمی کے زندگی میں عدل ہونا چاہیے، باپ ہے تو اولاد کے حوالے سے عدل، استاد ہے تو شاگردوں کے حوالے سے عدل، گھر کا بڑا ہے تو پوری فیملی کے حوالے سے عدل، ماں ہے تو اپنی پوری اولاد کے حوالے سے عدل، دادی ہے تو اپنی تمام دوتے اور نواسوں کے حوالے سے عدل، دادا ہے یا نانا ہے تو دوتے اور نواسوں کے حوالے سے عدل، اگر کسی علاقے کا چیئرمین ہے تو پورے علاقے کے حوالے سے عدل، اگر کسی تھانے کا سچو ہے تو وہاں پر عدل، اسی طریقے سے اگر کوئی جج ہے تو وہ بھی عدل۔ ہر آدمی کی زندگی میں عدل ہوگا تو وہ عادل بنے گا، اور اللہ کہتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین، میں مقسطین کو پسند کرتا ہوں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، البتہ ایک لفظ آتا ہے قاسط، قاسط کا معنی ہوتا ہے ظالم، جابر۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یہ جو قاسطین جو ظالم ہوں گے یہ کل جہنم میں جلائے جائیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ آگے حدیث ہے جو حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارہ بن کعکع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام بخاری نے جو آخری حدیث نقل کی یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ سب سے پہلی حدیث امام بخاری نے نقل کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سیدنا عمر فاروق بھی مہاجر ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی مہاجر ہیں، اس لیے وہاں سے عمر فاروق کی انما الاعمال بالنیات والی حدیث نقل کی اور آخر میں ابو ہریرہ کی حدیث نقل کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق افقہ الصحابہ ہیں، تمام صحابہ اکرام میں افقہ ہیں، فقیہ اعظم ہیں۔ آپ کے مجتہدانہ فیصلے کائنات عرضی و سماوی میں ستاروں سے زیادہ چمکدار اور روشن ہیں۔ قیامت تک کوئی بھی عدل اور انصاف کا بے کر اگر اپنی زندگی میں حکومت قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کو عمر فاروق کے جوتوں کے نیچے لگی ہوئی مٹی کو اپنے ماتھے پہ رکھنا پڑے گا، تب جا کر وہ عدل کا انصاف قائم کر سکے گا، ورنہ وہ عدل و انصاف قائم نہیں کر سکے گا۔ تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افقہ الصحابہ ہیں اور حضرت ابو ہریرہ احفظ الصحابہ ہیں۔ تمام صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ احادیث نبویہ یاد کرنے والے، بولو سب سے زیادہ، یہ سارے یہ پیغام لے کر جاؤ، سب سے زیادہ صحابہ میں حدیثیں یاد کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اس لیے زور دلا رہا ہوں، مستشرقین نے آج کل ابو ہریرہ کو نشانہ بنایا ہوا ہے۔ آپ جس بے ایمان کو دیکھو گے ان کو اور کچھ نہیں ملتا، ان کو نبی کے صحابہ ملتے ہیں۔ اور میں نے پچھلے دنوں ایک ہندوستان کے ایک شیخ الحدیث کا کلپ سنا، میرا سر پھٹنے لگ گیا، میں نے سوچا میرے پاس ہوتا میں اس کو ٹکر ہی مار دوں۔ کہتا ہے ابو ہریرہ حدیثیں نقل کرتے ہوئے حدیثیں چھپا دیتا تھا بنو امیہ سے ڈرتے ہوئے، لعنت اللہ علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ کون ہے؟ کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ ساتھ مفتی افضل الرحمان صاحب آگے آ جائیے، حضرت آپ یہاں تشریف لیں۔
ورنہ میں ڈسٹرب ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، 7 ہجری میں اسلام لائے، 3 سال کے لگ بھگ رسول اللہ کی صحبت اختیار کی. کتنا عرصہ؟ 3 سال. اب اعتراض کرنے والا کہتا ہے جی 3 سال جو آدمی حضور کے پاس رہا اس کو اتنی حدیثیں کیسے یاد ہو گئی؟ جنہوں نے 23 سال گزارے انہوں نے نہیں یاد کی. بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ شاگرد تھے، باقاعدہ طالب علم تھے. بولو کیا تھے؟ اب دیکھو نا، مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی آدمی ہے جو میرے پاس آتے ہوئے اس کو ہو سکتا ہے 18 19 سال 20 سال ہو گئے، اس نے ایک حدیث بھی یاد نہیں کی. ان بچوں نے 1 سال مجھ سے بخاری پڑھی یا دیگر اساتذہ سے پڑھی، یہ 1 سال کے اندر کتنی حدیثیں جان گئے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اونچی آواز سے بولو. حضور کا بھی مدرسہ تھا مسجد نبوی میں، اور اس مدرسے کے ہونہار طالب علم سیدنا ابو ہریرہ ہیں. بولیے کون تھے؟ سیدنا ابو ہریرہ. اور سیدنا ابو ہریرہ اتنا ہونہار طالب علم ہے کہ حضور جب وہ قبیلہ دوست سے آئے تھے، جب آئے تو آپ کے غلام بھی ساتھ تھا، مالدار تھے، غریب نہیں تھے. مسجد نبوی میں پہنچے، حضور کے طالب علم بنے، اتنے فقیر بن گئے کہ کئی دن کھانا نہیں ملتا تھا، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے. لیکن دامن رسول نہیں چھوڑا، چمٹ کر رہتے تھے کہیں حضور کا کوئی عمل مجھ سے غائب نہ ہو جائے، میں اس سے غافل نہ رہ جاؤں. 3 سال دامن رسول سے وابستہ ہو گئے. اللہ نے کہا میرے محمد سے علم حاصل کرنے والے، میرے محمد کے یار ابو ہریرہ، میں تجھے صحابہ میں محدث اعظم بنا دوں گا. تو صحابہ میں محدث اعظم کون ہے؟ آج کل کبھی کبھی کسی مسلک کا کوئی بڑا عالم ہو نا جو محدث ہو تو لوگ اس کے القابات لگاتے ہیں، حضرت اقدس، برکت البصر، فلانا فلانا، برکت الاثر، محدث اعظم، الشیخ، فلانا، اتنے القابات کے لگا کر پھر اس کا نام لیا جاتا ہے تو مجمع جھوم جاتا ہے. میں جس محدث اعظم کی بات کر رہا ہوں وہ کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ کون ہے؟ ابو ہریرہ، رسول اللہ کی مجلس سے محدث اعظم بننے والا. سارے صحابہ نے اس کو محدث اعظم کہا، سارے صحابہ نے محدث اعظم مانا، سارے صحابہ نے اس کی حدیثوں پر اعتماد کیا. سب صحابہ نے کہا کہ یہ حدیثیں صحیح بیان کرتا ہے، ابو ہریرہ ہمارا ایمان ہے. آج کا کوئی مستشرق نہ مانے، بے شک نہ مانے، کوئی بے ایمان نہیں مانتا نہ مانے، ہم تو قیامت تک ابو ہریرہ کی جھوٹیوں کو سلام کرتے رہیں گے. اور صرف ابو ہریرہ نہیں، ہر صحابی کو. بولو ہر صحابی کو. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے الصحابۃ کلھم عدول، ہر صحابی عدل و انصاف کا پیکر ہے. کوئی صحابی حضور کی مرضی کے بغیر اپنی آنکھوں کی پلک نہیں جھپکتا. یہ میرا دعویٰ ہے، سینہ تان کر کہہ رہا ہوں، حضور کی محبت میں، صحابہ کی غلامی میں کہہ رہا ہوں، صحابہ کے ایمان پر یقین رکھ کر کہہ رہا ہوں، اپنی قبر کی روشنی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کی محبت ہی مجھے قبر میں روشن کرے گی. ابو ہریرہ سمیت سارے صحابہ، وحشی بن حرب تک، ہر صحابی عادل ہے. رسول اللہ کی مرضی کے بغیر کبھی اس نے آنکھ تک نہیں ہلائی. تم کیسے کہتے ہو کہ ابو ہریرہ حدیثیں چھپاتا رہا؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ اور پھر لوگ ہمیں کلپ دکھاتے ہیں، حضرت دیکھیں نا آپ نے کبھی نہیں بتایا. جو اس طرح کا کلپ سنائے کہو تو جھوٹا ہے. اگر کسی بڑے مدرسے کا معلم ہو تب بھی جھوٹا، کسی بڑی شخصیت کا بیٹا ہو تب بھی جھوٹا، نسلاً بعد نسل وہ اپنے آپ کا علمی ذخیرہ بیان کرے تب بھی جھوٹا، شیخ الاسلام ہو تب بھی جھوٹا، شیخ الچٹھ السماواتی و جغل الارض ہو تب بھی جھوٹا. اس لیے کہ صحابی کے بارے میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحابی جو ہوتا ہے وہ عدل سے کام نہیں لیتا. حضرت ابو ہریرہ کیا تھے؟ صحابی. تو پھر حدیثوں کے بارے میں کیا تھے؟ عادل. بولو کیا تھے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پر پڑھنے سے بڑے آسان ہیں. ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بالکل میں 2 لفظ اس پہ کہوں گا، زیادہ نہیں، اس کے بعد دستار بندی کرتے. کلمتانی 2 کلمے، حبیبتان للرحمن، کس کو حبیب ہے؟ بولو سارے، کس کو؟ اللہ کو محبوب ہے.
خفیفتانی بہت ہلکے ہیں، علی اللسان کس پر؟ سارے اپنی زبان نکالو ایسے، زبان کتنی سی ہے؟ چھوٹی سی، اور زیادہ وزن بھی نہیں اٹھا سکتی۔ اللہ نے کہا میرے محمد کے امتیوں تمہارے لیے میں اتنا لاڈلی باتیں کر رہا ہوں، اتنے ہلکے سے چند جملے میں دے رہا ہوں اپنے محمد کی زبان سے، تم بے شک تمہاری زبان چھوٹی، زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتی، میں جو کلمے دے رہا ہوں تمہاری زبان پر بھی آسانی سے آ جائیں گے، پڑھو گے بھی بڑی آسانی سے، لیکن جب کل یہ میزان پہ تلیں گے تو تم پریشان ہو جاؤ گے ان کا وزن کتنا تھا۔ اگر میرے محمد کی برکت نہ ہوتی تو تمہاری زبان یہ جملے کبھی اپنے اوپر نہ لا سکتی، وزن نہ اٹھا سکتی۔ اس زبان کو میں نے یہ وزن اٹھانے کے قابل اس لیے بنایا کہ اس سے پہلے تم نے میرے محمد کی تصدیق کی ہے، میرے محمد کی تصدیق کی برکت سے وزنی کلمے اتنے ہلکے ہو گئے کہ پڑھتے ہوئے تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا، جب میدان محشر میں میزان ترازو دیکھے گا تو سمجھو گے اس کا وزن کتنا تھا۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی پیروی میں برکت ہے۔ بولیے حضور کی پیروی میں کیا ہے؟ آج کل ایک مسئلہ ہے لوگوں کا، حضور کی سنت کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ عجیب سا نظریہ لوگوں نے بنا دیا۔ کبھی کہے نا کسی کو کہ جی داڑھی رکھو، کی سنت ہے، بھائی سر پہ ٹوپی رکھ کے نماز پڑھو، آؤ آپ کو کس نے کہا جی سنت ہے؟ سنت ہے، سنت تو کیا مطلب؟ حضور کی سنت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بولو کوئی ویلیو نہیں ہے، حضور کا کوئی مقام نہیں ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلا پاؤں کون سے رکھا جاتا ہے؟ اگر کوئی بندہ بایاں رکھے تو اس کو کہا جائے بھائی دایاں پاؤں رکھو، کہے گا چھوڑ، فرض تو نہیں ہے نا۔ آپ مجھے اپنے انصاف سے بتاؤ، جس بندے کو کہا جائے حضور کی سنت یا وہ کہے چھوڑو فرض تو نہیں ہے میں نہیں کرتا، یہ کل حضور کا سامنا کر سکے گا؟ نہیں۔ کوئی آدمی جرت کر کے دل میں ہاتھ رکھ کر کہے کہ میں حضور کا سامنا کروں گا، میں حضور کو کہوں گا آپ کی سنت پہ میں نے نہیں عمل کیا، میں آپ کا سامنا کرتا ہوں، کر سکے گا؟ نہیں۔ اس کا پلڑا اعمال کا میزان میں بھاری ہوگا؟ نہیں۔ یاد رکھیے گا میزان فرائض سے نہیں بھاری ہوگا، محمد کی سنتوں سے بھاری ہوگا۔ یہ نہ سمجھو نمازیں لے کر آئیں گے تو میزان بھاری ہو جائے گی، بڑی نمازیں ہم نے پڑھی ہیں، بڑے فرائض پڑھے، نہ بھول ہے تمہاری، وہ میزان ہلے گا ہی نہیں جب تک محمد کی سنت میزان میں نہیں آئے گی۔ پوری دنیا کے مفکرین، جدید ذہن رکھنے والے تمام جدید مفکرین کو میرا چیلنج ہے، حضور کی سنت کے بغیر میزان میں تمہارا عمل نہیں آ سکتا، حتیٰ کہ تم اپنا کلمہ بھی سنت کے بغیر میزان میں نہیں تلا سکتے۔ اس لیے سنت کا اہتمام کرو گے؟ بولو سارے۔ ہاں، آج کے بعد کوئی آدمی مسجد میں آئے تو ننگے سر نہ آئے، ہر آدمی کوشش کرے کہ حضور کی سنت داڑھی اپنائیں گے، قدم رکھیں گے تو سنت کے مطابق، قبر پیچھے کریں گے تو سنت کے مطابق، چلیں گے تو سنت کے مطابق، اعمال جو ہم نے وہاں تلانے ہیں میزان میں بھاری جو کرنے ہیں، تو اس لیے حضور کی برکت سے اللہ نے ہمیں یہ 2 کلمے دے دیے، زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بھاری ہے۔ سبحان اللہ پڑھو سارے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی 2 صفاتیں اس میں بیان ہوئی ہیں، ایک صفت تنزیہ ہے اور ایک صفت تحمید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تمام عیوب اور نقص اور کمزوری اور شریکوں سے پاکی کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کارسازیہ کی حمد کا بیان ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ایک دن میں 100 مرتبہ، ایک دن میں، یہ تمام خواتین بھی سنیں، خواتین بھی سنیں، ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا، اس کے سارے کے سارے حطت خطایاہ، اس کے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سنت کی جہاد کے برابر بھی ہوں گے۔ 100 دفعہ پڑھتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ۔ کتنا؟ آج وعدہ کریں کہ ہم روز 100 دفعہ پڑھیں گے۔ اب یہ سمندر کی جھاگ کی طرح مثال کیوں دی؟ سمندر سے کبھی جھاگ ختم ہوئی؟ بولو، نہیں ہو سکتی۔ سمندر ہے، سمندر میں جھاگ رہتی ہے، امتی ہے، بندہ ہے، کبھی اس کے گناہ نہیں ختم ہو سکتے، صبح شام گناہ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم گناہ کرو گے، نہ تو میں تمہیں صحابہ کی طرح رکھا ہے نہ نبی کی طرح رکھا ہے، میں نے عام امتی بنایا، لیکن تمہارے لیے پروٹوکول یہ رکھا ہے اپنے نبی کی وجہ سے کہ تم اگر روزانہ 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لو، مجھے قسم ہے اپنی ذات تقدیس کی کہ جب تم پڑھ کر سو جاؤ گے میں نے تمہارے 24 گھنٹوں کے سارے گناہ مٹا کر تمہیں جنتی لکھ کر تمہیں سلاؤں گا۔
کرو گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہماری بخاری کا سبق مکمل ہوا۔ میرے تمام طلباء اکرام جو فارغ ہوئے ہیں آپ کو بھی بڑی مبارک، جو بچیاں فارغ ہوئی ہیں ان کو بھی بڑی مبارک۔ کوئی